الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند مل کے درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بے خبر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے
خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ یاد کر سمجھ گیا کہ نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ یاد کر دن بری مل کے ذرا آؤ بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اپنا ٹھکانہ یاد کر بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے وہ بندیا بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر پھر میرے نال تے تھوڑے نالے ہونا کی ہے بالآخر ہونا کی ہے رہ جائے گا پنجرا خالی وچوں پنچھی اڑ جانا رہ جائے گا پنجرا خالی وچوں پنچھی اڑ جانا عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اللہ
انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائے علماء کرام، ثنا خان حضرات اور مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم نال سانو زندگی اندر ایک واری پھر جمعۃ الوداع دیاں بہاراں نصیب فرمائی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اندر بار بار پر نور، پر مسرت، پر کیف، پر لطف لمحات سانو نصیب فرمائے۔ اج دا ساڈا موضوع بڑا اہم ہے، فکر آخرت۔ فکر آخرت۔ ایک بندہ ساری زندگی دنیا دی فکر وچ گزار دیتا ہے اور دنیا دے یہ معاملات اس نو قبر دی فکر تو اور حشر دی فکر تو غافل کر دیتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نو تجارت، بیع و شراء یعنی خرید و فروخت اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر سکی۔ تاجر بھی نے، کاروبار بھی ہے، دنیا دے معاملات بھی نے، لیکن اللہ تعالیٰ دے ذکر تو غفلت نہیں پڑتی۔ ان لوگ نے خوش نصیب، اور پھر وہ لوگ خوش نصیب نے جڑے اسلام نو اپنے مطابق نہیں ڈالتے بلکہ اپنے آپ نو اسلام دے تابع کر کے اپنی زندگی دے لیل و نہار گزار دے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے او لوگو جنہ میری وحدانیت دا اقرار کیتا ہے، اے لوگو جنہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کیتا ہے، اے ایمان والیو، تواڈے ذمے تواڈا رب ایک کام لا رہا ہے، ایک ڈیوٹی لا رہا ہے۔ یا اللہ پاک ارشاد فرما، ایمان والے نے ذمہ ڈیوٹی کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، مرضی دے مطابق اسلام کو استعمال نہ کرو کہ جتھے طبیعت ہوئی اسلام کو استعمال کیتا، جتھے طبیعت نہ ہوئی اسلام دی تعلیمات رو پسے کوئی تو چھوڑ دیتا۔ فرمایا نہیں، بندہ مومن تیرا طریقہ، تیرا انداز اور تیرا وتیرہ اے نہیں، تیرا انداز اے کہ پورے دا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام دا مطلب، مسلمان دا مطلب، مسلم دا مطلب اے کہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات آ جان تے اپنی گردن کو جھکا لیا جائے، پھر اپنی من مانی ختم، پھر قانون وہ چلے گا جڑا اللہ تعالیٰ دا ہے، قانون وہ چلے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عطا فرماتا ہے۔ پھر اپنی عقیدہ نہیں، دل کیتا تے من لیا، نہ دل کیتا تے رہ دیتا۔ فرمایا دوسری ڈیوٹی ایمان والیو تواڈے ذمہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کدی بھی شیطان دے نقشے قدم تے نہ چلے آئے، شیطان دے نقشے قدم تے نہ چلے آئے۔ کیوں؟
فرمایا میں اللہ ارشاد فرمانا پیا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک یہ جڑا شیطان ہے نا یہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اچھا ہوں جڑا پیار کرنے والا ہوئے وہ دے پیچھے چلنا ہے یا جڑا دشمن ہوئے وہ دے پیچھے چلنا ہے؟ ذرا ارشاد فرماؤ، سارے بولو کدے پیچھے چلنا ہے؟ جڑا پیار کرتا ہے۔ ہوں میں وبانگے دوہل دسن لگا تمہیں کہ سب تو زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ تین پیار لگا دسن جنہاں دے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، اور اینا پیار کو کاری نہیں سکتا۔ اجڑے میں تین پیار لگا دسن، اینا پیار کسے نو نہیں کسے نال جنہ اللہ نو پیار اپنے بندے دے نال ہے۔ طبیعت ہوئے تے بولو، طبیعت ہوئے تے بولو۔ جنہ اللہ نو پیار اپنے بندے دے نال ہے، اپنی مخلوق دے نال ہے، اینا پیار کسے نو کسے نال نہیں۔ دوسرا پیار ہے اینا پیار کسے نو کسے دے نال نہیں جنہ نبی نو پیار اپنے امتی دے نال ہے۔ امتی دے نال ہے، اینا پیار کسے نو کسے نال نہیں۔ دو پیار میں دسے اللہ دا پیار اپنے بندیاں دے نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اپنی امتیاں دے نال، تے ماپیاں دا پیار اپنی اولاد دے نال۔ انہاں چر سوندے نہیں جنہاں چر گھر نہ آ جائیے۔ ماں انہاں چر جاگ دی ہے، باپ انہاں چر جاگدا ہے اجے پتر آیا نہیں۔ پیار وہ نے جنہ دا ثانی کوئی نہیں، جنہ دی ریس کوئی نہیں۔ تے اللہ نے سانو خود بنایا ہے، حضرت انسان نو اللہ تعالیٰ نے آپ بنایا ہے۔ لوگوں ہر شے کا وجود لفظ کن دے نال ہے۔ کن فیکون، فرمایا ہو جا تو شے ہو گئی۔ ہر شے جو اللہ نے پیدا کرتا، خالق اللہ دی ذات ہے، جنوں پیدا کیتا ہے انہوں لفظ کن نال پیدا کیتا ہے، لیکن جدو حضرت انسان نو پیدا کیتا ہے ادو اپنے دست قدرت دے نال انسان نو پیدا فرمایا ہے۔ اور اے انسان ہے جس کے اندر میرے کریم رب نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ پھونکی ہے روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں اس انسان وچ اپنی روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام وچ۔ انہی شانہ یہ انسان ہی ہے کہ فرشتیاں کو سجدہ انہوں کروایا گیا ہے۔ تے جدو آرڈر آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آرڈر آیا کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ، سارے فرشتیاں۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتیاں کٹھیاں یک بار کی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا ہے۔ ابن سوچ کے دسو انسان دی کو نکی جی شان ہے؟ بولو انسان آپ ہی آکر جائے تو پھر جنم جان کو تو کسی نے روکنا جی میرے اللہ تعالیٰ دا کرم انسان ہوتے نہ زیادہ آئے، پھر انسان واسطے اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اسے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنہوں نے انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے صرف خالی زندگی گزارن واسطے پیدا نہیں کیتا، عیاشیاں واسطے پیدا نہیں کیتا، فحاشیاں واسطے پیدا نہیں کیتا، چور چکاری واسطے پیدا نہیں کیتا، دو نمبریاں کرنے واسطے پیدا نہیں کیتا، جھوٹ بولن واسطے پیدا نہیں کیتا، چغلیاں تے غیبتاں کرنے واسطے پیدا نہیں کیتا۔ یا اللہ
پیدا کیوں کیتا ہے جنہوں انسانوں رب العالمین نے فرمایا پیدا اس واسطے کیتا ہے تاکہ میری عبادت بجا لیو اس واسطے کیتا ہے میری بارگاہ وچ قیام کرن اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ میری بارگاہ وچ رکوع کرن تے جھکن اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ میری بارگاہ دے اندر جو کہ سجدے پہ جان سبحان ربی العظیم پڑھدے نظر آن سبحان ربی الاعلیٰ یہ صدائے دل نواز بلند کردے نظر آن باتاں والے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے زندگی اندر سیز عطا فرمائی پھر انہوں نے بڑی جوانی گزاری بیوقوفی دے کماندر نہیں ریاکاری دے کماندر نہیں 2 نمبری دے 10 نمبری دے کماندر نہیں بلکہ زندگی دے لہل و نہار انہاں انج گزارے نے جویں میرے اللہ دی رضا ہے اس واسطے کہن والا آندا ہے بیا ہر جوانی توبہ کرنا شیبائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشوت پریزگار عبادت ہوئے جنی جوانی اندر کر لے جائے ورنہ بڑھیاں ہو کے بھیڑیا بھی آتا ہے پنیاڑ بھی آتا ہے ان میں شکار نہیں کرنا تیاکھن والے کولوں آنے نے اے ساڑے نانا ہے ساڑے دادا ان تیریاں اکھاں کم نہیں کر دیا نظر تیلو نہیں ہوگا کٹے گوڑے تیرے کم نہیں کر دے دوڑ کے شکار پھڑ تو نہیں سکتا دند تیرے کوئی نہیں کھا تو نہیں سکتا ان بڑھیاں ہو کے پریزگار بن گیا ہے اے تے نالو بہتر ہے سی جدوں شکار کرتے قدرت رکھتا ہے شکار کرتے قادر سے اس ویلے انکار کر دو میں زندگی انجنی گزارنی بلکہ زندگی انج گزارنی ہے جو میں رضائے خدا ہے زندگی انج گزارنی ہے جو میں رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جنہاں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے جنہاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے انہاں دا دنیا دا معاملہ بھی بڑا سنیا ہے قبر اندر گئے نے قبر بھی نور نالا نور ہے قیامت دا دن بھی انہاں واسطے بڑا آسائشاں والا دن ہوئے گا آسانیاں والا دن ہوئے گا اس واسطے مسلمان بھائیوں آج بھی بیلا ہے جو اللہ دے فرمودات عالیہ نے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ نے انہاں دے مطابق اپنی زندگی دے ڈے ان ڈے آؤٹ یعنی دن رات لیل و نہار بسر کیتے جان تاکہ جس ویلے اکھاں بند ہون سارے روندے ہون تیرے میرے چہرے تے اللہ تبسم عطا فرما دے تیرے میرے ہوٹاں تے مسکراہٹ آ جائے لوگاں نو پتہ لگے یہ بے سائیاں نہیں مریا یہ بے لجا نہیں مریا بلکہ لجپالاں دا غلام بن کے مریا ہے یہ اللہ دی احکامات دے تابع ہو کے مریا ہے یہ دی زندگی گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دے مطابق گزری ہے آؤ میں اس بچی دی ایک گل کر دیا جنوں جدے واسطے رشتہ گیا ہے وہ دے ابا نہیں منے وہ دی اماں نہیں منی لیکن بچی چاندی ہے رشتہ میری سرکار نے کلیا بچی یہ چاندی ہے رشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آئے انہوں نانا کی تھی جاوے کسے دا رشتہ ہو دا مامو کروانا ہے کسے دا رشتہ ہو دا چچا کروانا ہے کسے دا رشتہ ہو دا تایا پو کروانا ہے کسے دا رشتہ ہو دے نان کے دار کے کروان دے رہے کسے دا رشتہ کو رشتیاں والے کروان دے رہے وہ بچی تیرے پاکا تو قربان جائے جدا رشتہ اور کسے نہیں کروایا یہ دا رشتہ مدینے دے تاجدار نے کروایا کنے کروایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے رشتے واسطے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کرنا چاہنا تاکہ رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آسانی ہو جائے جس میں رشتے دا انکار ہویا کہ بچی نے آکھیا ابا جان کوئی گل نہیں جلیبیب دے پلے کچھ نہیں قد بھی چھوٹا ہے رنگ بھی کالا ہے دنیا دا مال بھی نہیں پر ویکھو تے صحیح نہ یہ نو پسند میرے واسطے جنے کیتا ہے جدے ناز اللہ دا عرش بھی اٹھاندا ہے بیا میرے واسطے رشتہ پسند ہونا کیتا ہے جنہ دے تلویاں نو جبریل علیہ السلام پوسے دیتے نے رضا دسن لگا
بڑیاں مثالاں نے لیکن سادی مثال دینا پیا بچی کہن لگی ابا جان مینوں یہ رشتہ منظور ہے اور کسے نو ہوے یا نہ ہوے یہ رشتہ مینوں منظور ہے چونکہ جلیبیب نو میرے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنیا ہے انہوں نے پسند کیتا ہے بچی کہن لگی ابا جان کوئی گل نہیں یہ دے کول مال نہیں یہ دے کول اپنا گھر نہیں یہ دے کول حسن و جمال تے جاہو جلال نہیں پر غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے بچی تیری سوچ تو قربان جاواں آندھی غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے والے کو دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے والے کو دے کہ بچی کہن دی ہماری میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بیچنے والا تو چودھویں کا چاند میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بھیجنے والا تو چودھویں کا دھیان دی ابا جی تیری بچی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے تیری بچی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے وجہ کی ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے جنہوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل گئی انہوں اللہ کی رضا مل گئی جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی انہوں اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی خوش نصیب نے وہ لوگ کہ دنیا دے رہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر اپنی زندگی دے دن رات گزار دے رہے بھاگا والے نے وہ لوگ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے مطابق اپنی زندگی گزار دے رہے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنی تے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے جام عطا فرمائے ہوئے نے انہاں دی دنیا بھی کامیاب ہے انہاں دی قبر بھی کامیاب ہے انہاں دا حشر بھی کامیاب ہے ایک حدیث شریف توجہ دلان لگا سارے پوائنٹ نہیں اس نے بس ایک دو پوائنٹ لگا دسن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزاں تو پہلا غنیمت جانو نوجوان تیرے واسطے دعوت فکر دے اندر چار چیزاں دے غنیمت جانو دو دسنا صرف وقت اینا صرف دو دسنا فرمایا جوانی نو بڑھاپا آن تو پہلا غنیمت جانو اتوں دی گل لگی میں سمجھ نہیں آئی جوانی نو غنیمت جانو اس تو پہلا کہ تھوڑے تے بڑھاپا آ جائے عجیب نہیں سمجھ آئی بھائی امال جوانی دے تے جدو بڑھے ہو گئے ان تے ڈاکٹر جو گرا جاندے
अज गोडे दुखते हैं, अज गिट्टे दुखते हैं, सजदे नहीं कीते जाते, मोहरे हिल गए ने, डिस्का हिल गई ने, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, फिर तो सारे अज़ा कमजोर हो गए। फरमाया जवानी को गनीमत जानो, इस तो पहला कि बुढ़ापा आ जाए। दूसरा फरमाया सेहत को गनीमत जानो, इस तो पहला कि बीमारी आ जाए। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। चल एक और दस देना, फरमाया जिंदगी को गनीमत जान, इस तो पहला कि मौत आ जाए। जिंदगी को गनीमत जान, इस तो पहले कि मौत आ जाए। ना मैनू पता ना तेनू पता मौत का वेला केड़ा साडे वास्ते अल्लाह ताला ने केड़ा दिन मुकर्रर कीता है, केड़ी रात मुकर्रर फरमाई है, केड़ी घड़ी मुकर्रर फरमाई है। फिर आखिर मर जाना है, सैकड़ा मन मट्टी दे थले आ जाना है। जिन्हां घड़ियां वाले पार्टियां वाले यार सज्जन साथी आंडी गवांडी बेली सज्जन ते दोस्त यार, इन्हां किसी ने तेरे काम नहीं आउणा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ऐ नौजवान अपना तलक जोड़, जिन्हों सारे चौकना दे विचकार नैनू तेनू दफन कर देना है, मट्टी उत्ते पा देनी है। मेरी तेरी कबर विच मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ले आउणी है। फिर उन्हां नाल यारी नहीं लानी जेड़े कबर तक मेरे तेरे नाल ने, यारी उन्हां नाल लानी है जेड़े कबर विच भी मेरे तेरे नाल। उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। जेड़े कबर अंदर भी साडे नाल ने, यारी ते उन्हां नाल है, तलक ते उन्हां नाल है। जिथे पहुंचे मौका बड़ा आंदा मोहम्मद बूटे गुजराती की गल कर दे, गल इत्थे फबदी है पढ़दी हो। वो आंदा किन्ना नाल यारी लाई आ, जेड़े आंदे सन मरांगे नाल तेरे कड़ियां नहीं गुजरदियां, हर वेले थोड़ी याद अंदर रहने जिन्हां दे नाल तलक जोड़े आई उन्हां ते तेनों छड़ दिता है, तेनों कबर दे अंदर उतार के बिल्कुल वापस आ गए ने। बाद दे अंदर तेरा पता ही नहीं कीता कबर दे अंदर तेरा की हाल है, तेरा की अशर है। अज उन्हां भी पारियां मारियां ने जदों बाग विच जदों बाग विच खजाने वाल खोले, वो पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, वो मोहम्मद पुटिया झूठा सारा वो कमली वाले दिया सचिया यारियां ने, कमली वाले दिया सचिया। मोहम्मद
علیہ وسلم دے بیلا خرموتی دنیا تو میں بھی ٹر جانا ہے دنیا تو بھی ٹر جانا ہے بیلا خرے بیلا میرے نال بھی پیش ہونا ہے تیرے نال بھی پیش ہونا ہے کمال تیری حیاتی ہے کمال میری زندگی ہے زندگی دا کوئی نماز آیا کی کیوں بغیر اللہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر گزار دئیے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گزار دئیے جدوں دنیا تو جائیے فرشتے ساڑا جنازہ ویکھڑ ادھر بھی پھلاں دے ہار ہون ادھر بھی پھلاں چتیاں دے گلدستے ہون فرشتے انتظار کر دے ہون بندہ ماڑا نہیں سی بندہ تے بڑا چنگا سی جڑا اپنے اللہ نو راضی کر کے اس دنیا تو جا رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کر کے دنیا تو جا رہے ہیں ورنہ مسلمان بھائیو مرنا تے ہے یہ میں بھی قبر اندر جانا ہے تساں بھی قبر اندر جانا ہے بعد دے پچھتاوے دا فائدہ کوئی نہیں بعد دے روڑے دا فائدہ کوئی نہیں اس روڑ دا مقصد کوئی نہیں جدوں کھیتی چوئی جاوے جدوں پرندے دانے کھا جان اس تو بعد رکھوالی دا فائدہ نہیں آج جوانی اللہ نے تینوں عطا فرمائی اللہ مینوں عطا فرمائی اچھے کماں دے اندر اپنی جوانی نو گزاریے نیکی دے کماں اندر اپنی جوانی نو گزاریے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دے مطابق اپنی جوانی نو گزاریے جدوں جوانی اندر تو عبادت واسطے کھڑا ہونا ہے ٹھنڈیاں راتاں ہون ٹھنڈا پانی ہوے گرمی دا موسم ہوے اسی چلدے ہون ادھر موسم دی اذان دی آواز آ جائے موسم بلاوا دینا ہوے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز وال آؤ نماز وال آؤ نماز وال آؤ فلاح وال آؤ کامیابی وال آؤ کامرانی وال آجو اس پاسے آ جاؤ کتے آرام کرنا ہے بیا کتے ستا ہوئے ایسی چلا کے جدو کرنا میں آواز آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نظام سن والا پڑھ دائے پھر اٹھ دائے پھر وضو کر دائے میرا اللہ خوش ہو جانا ہے فرشتیاں نو فرمانا ہے اے فرشتیوں تسی آنے سو انسان نو نہ بنا انہیں قتل و غارت کرنی ہے انہیں خون خرابہ کرنا ہے انہیں زمینوں تے دنگا تے فساد کرنا ہے یا اللہ تیری تسبیح واسطے اسی کافیاں تیری عبادت واسطے اسی کافیاں اللہ اللہ کرنے واسطے اسی کافیاں رب فرمانا ہے اس ویلے میں تو انو آکھیا سی انی عالم مالا تعلمون اے فرشتیوں جو میں جاننا تسی نہیں جاننے اللہ فرمانا ہے میں جاننا سا میرے بندے اندر او بندے بھی پیدا ہوڑگے جڑے پلاوے ہوتے دوڑ کے میرے گھر اندر آ جانگے نہ اندھیرا ویکھڑگے نہ آندھی ویکھڑگے نہ طوفان ویکھڑگے نہ گرمی ویکھڑگے نہ سردی ویکھڑگے نہ بارشاں ویکھڑگے بلکہ انتظار میں چون گے کدو یار دا بلاوا آوے میں نماز واسطے اللہ دے کار اندر حاضر ہو جاؤں حارف کڑی رحمت اللہ علیہ سمجھا گئے رومی کشمیر حارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے چار دیاڑے عمر جوانی چار دیاڑے عمر جوانی وہ کر لے پی اے صاحب آ رہے ہیں اے جی ایم این اے صاحب آ رہے ہیں اے فلاں وزیر صاحب آ رہے ہیں جی انیاں گلیاں نال کیا ہو رہے جی وزیر صاحب دا پروٹوکول ہے میں کیا پروٹوکول سارے دے سارے نہ وزیران مبارک ہو رہے جی انہیں گن میں کیا کادے واسطے جی کوئی ایسا ویسا کم نہ ہو جائے میں کیا یاد رکھے آئے یہ ملک الموت
الاسلام ہو ذات نے جنہ دا راہ اج تک کوئی روک سکیا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی آخیا جناب محافظ نہ رکھو تسی خلیفہ وقت دے فرمایا میں خود مسلمانہ دا محافظ ہوں میں محافظ ہو کہ محافظ نال کے میں رکھ سکنا نہیں سمجھے میں خود محافظ ہوں حضرت مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ دا دار الخلافہ کوفہ سی کوفے دے لوگ جس طرح دے آزر انہوں سارے انہوں بتائے لیکن آپ نے کسی نے مشورہ دیتا حضور بندے نہ رکھ لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جواب سنو آپ نے فرمایا میری موت میری سب تو بڑی محافظ ہے جڑی رات قبر اندر ہے وہ میری پار نہیں ہونی جڑی پار ہے وہ کبھی قبر وچ نہیں ہونی جی انہیں بندے نال یہ کہ ٹور ہے میں کہ دنیا دے ٹور یہ دنیا دیا رونتا ایک گردن دے سریے ایک گردن دے گاڈر انہاں دا کوئی فائدہ نہیں آج اس گردن نو اپنے رب دی بارگاہ اندر چکا لے کسے دروازے تے تینوں چکنا نہیں پائے گا جڑا بندہ میری گل یاد رکھے آجے اے جڑا جملہ میں کہنے لگا انہوں دل دی تختی اتے لکھ لو انشاءاللہ کدے یاد آئی میری تے تو انہوں یہ جملہ کدی میرا یاد آئے گا جڑا بندہ نماز دا غافل ہو جاتا ہے پھر میرا اللہ وہ دی کدی پرواہ نہیں کردا جیڑا بندہ نماز دی پرواہ چھڑ دے وے اللہ اس بندے دی پرواہ نہیں ہوندی ساری دنیا بھی سجدے کرن لگ پوے اللہ دا سنوارنا کچھ نہیں تے جے سارے چھڑ دن سجدہ بگاڑنا کچھ نہیں اے سونے دیا دتیاں توفیقاں نے موقع ملتا ہے سونے دی بارگاہ وچ جھک کے کہہ لیدا ہے سبحان ربی الاعلی پاکے میرا رب جڑا آلہ ہے سبحان ربی العظیم پاکے میرا رب جڑا عظیم ہے بزرگو برتارے تے کدی موقع مل جائے یاد آ جائے تے دعا مانگ لیا کرے آجے اپنے واسطے تے میرے واسطے بھی مانگ لیا جے کدی یاد آ جائے یہ کہہ لیا جے یا رب العالمین موت اس ویلے آوے جدوں ہاتھ تے سجدہ ہوئے تیرا گھر ہوئے نماز ہو رہی ہوئے ہاتھ تے سجدہ اندر تیری تسبیحات بیان ہو رہی ہون تیریاں شانہ دے ترانے علا پہ جا رہے ہون اس ویلے موت دا پروانہ آ جائے کوئی پرواہ نہیں مولا جانا تے ہے یہ نا اس طریقے نال اگر سجدے وچ موت آ جائے گی میرے مرن دا مل پہ جائے گا میرے مرن دا مل پہ جائے گا لوگ یاد کرن گے اس موت نو پھر تمنا کرن گے پھر دعاواں کرن گے یا اللہ سانو بھی اس طرح دی موت عطا فرمائی سانو بھی اس طرح دی اپنے نال ملاقات دا ویلا عطا فرمائی جدوں حال تے سجدہ ہوئے عبادت دے اندر اس تو اعلیٰ اور کوئی نہیں جویں حال تے سجدہ ہے جویں حال تے سجدہ ہے اس تو اگے کوئی شے نہیں جتھے بندہ بڑھ جائے گھس جائے تے اپنی پیشانی اپنے نک نو زمین اتے لا دیندا ہے اندے مولا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کچھ تو کرا گل بکل شاہ سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آندے نے میں کی مولا تو ہی میں نے بول بھی مولا تو ہی ہے تو میں بھی تو ہی عارفان دے اپنے انداز نے
باپو لے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے آندھنے چین اپنے اندر سمجھا تے پھر مقید جانا تے جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا دیکھیں فرما دینے سب وچ تو میں تے سب کچھ تو میں سب تھی پاک پچانا مولا میں بھی تو تے تو بھی بچ بھلا کون نمانا اللہ اکبر نوجوانہ تیرے ذمے نے جڑے میں پیغام دینا پیا و عمل کرنا تیرے ذمے میں تیسرا پیغام میرا آئی دی گفتگو اندر تیرے واسطے ہوئے حیا دار بن حیا والا بن حیا دی چادر کدی نہ اتاری حرف کڑی رحمت اللہ علیہ سمجھانے لگیا سمجھا گئے آپ فرماند نے چٹی چادر لاتے نکڑی تے اوڑ لگا روئی چٹی چادر نے داغ مطلب ہے آپ چادر نہیں جڑیاں ہوتے رہنے ہیں یہ عارفانہ کلام ہے سمجھانا ہوئے سانو چاہ رہے ہیں اپنی زندگی اس طرح گزار تیری زندگی دی چٹی چادر ہوتے کوئی داغ نہ لگا ہوئے اگر ایک کام نہیں کر سکتا پھر چادر اتار دے پھر ہو چادر پا لے داغ لگا بھی ہوئے کسی نو نظر نہ آوے وہ دی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تیرو توبہ دی توفیق عطا فرما دے وے جے تیرے کولو کوئی گناہ ہو بھی جاوے فوری طور تے اللہ دی بارگاہ جز کر یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا مولا ہے یا اللہ میں نو اپنے صدقے معاف فرما دے گلنا بڑیاں یاد ہوندی ہیں آج تو کو 15 سال پہلے جدو قبرستان جائیدہ سی نا جنازہ پڑھی دا سی تے اکھاں روندیاں سی ایک خوف دی کیفیت ایک خشیت دی کیفیت کس وجہ تو اس وجہ تو کہ اساں بھی اتھے ہی ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاندے سن لیکن مونو کیفیتہ نہیں جنازے نال لوگ جا رہے تھے چگلیاں غیبتاں کرتے جا رہے تھے موبائلہ تے گلنا جھوٹ بیان کرتے جا رہے ہوندے نے اللہ ماشاءاللہ انہوں خوف رہا ہی نہ موت دا نہ قبر دا نہ حشر دا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے وجہ کی ہے دین تو دور ہو گیا دین تو دور ہو گیا قبریں جاندیاں لوکاں نو اساں ویکھیا پر قبروں باہر نکلدے نہیں ویکھیا نہیں سمجھ آئی گل قبریں جاندیاں ویکھیا قبروں باہر ہوندیاں نہیں ویکھیا
لکھاں ٹر گئے، کروڑاں ٹر گئے، ارباں ٹر گئے، خرباں ٹر گئے، تے پتہ نہیں لگنا ایک سیکنڈ دے کروڑ میں حصے دا بھی۔ اور تو انہوں پتہ ہے آج جدی عمر 15 سال ہے انہوں نے اٹیک ہوندہ پیا، جدی 20 سال ہے انہوں نے اٹیک ہوندہ پیا، جدی 35 سال ہے انہوں نے اٹیک ہوندہ پیا۔ وجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت موت اچانک آیا کرے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جو بندہ نیک ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ساری عمر گزار ہی نیکی میں رہا، اس کو تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ اٹیک کا مسئلہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، بندہ بیمار ہوتا ہے، بسترے گھر پہ ہوتا ہے، ڈرپیں لگی ہوتی ہیں، بندہ حالت بیماری میں ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جب تک یہاں تک نہ پہنچے روح یہ اس جگہ تک غرقے کی جگہ تک، جب تک روح نہ پہنچے، جان یہاں تک نہ پہنچی ہو، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، ٹخنوں تک آتی ہے، ٹخنوں سے گھٹنوں تک آتی ہے، گھٹنوں سے سرین تک آتی ہے، سرین سے پیٹ تک آتی ہے، پیٹ سے سینے تک آتی ہے، سینے سے پھر یہاں، جب یہاں آتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچئے میرے اللہ کی کتنی رحمت ہے اپنے بندے پر۔ کوئی بات نہیں، عمر تو نے ایسے گزار لی، چل کوئی نہیں، ایتھے پہنچے تو پہلا خون ہی مان جا، خون ہی مان جا، وہ بھلا سے کوئی گل نہیں، میں تیرے معاف کر دینا، تم مان لے، خون ہی مان لے۔ جی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت کے دن دو بندے ہوں گے، کتنے؟ دو بندے، ایک کا حساب ہوگا، دوسرے کا حساب ہوگا، دونوں جہنمی ہوں گے۔ فرشتوں جکڑو اس کو، جہنم پھینکو، فرشتوں اس کو بھی جکڑو، جہنم پھینکو۔ وہ جو پہلا ہوگا نا، وہ یہ آواز سنے گا نا کہ فرشتوں اس کو جکڑو جہنم میں پھینکو، وہ خود ہی دوڑ لگا دے گا، خود ہی بھاگ جائے گا جہنم کی طرف۔ اور دوسرا جو ہے اس کو فرشتے جکڑیں گے، وہ جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے، موڑ موڑ کے پیچھے دیکھے گا، موڑ موڑ کے پیچھے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں کو واپس لاؤ، دونوں کو واپس لاؤ، دونوں واپس آئیں گے۔ میں نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ فرشتوں اس کو جکڑو جہنم میں پھینکو، تو خود کیوں بھاگا؟ یا اللہ اتنی دنیا دیکھ رہی ہے، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی میں گزاری ہے، آج بھی فرشتے جکڑ کے پھینکیں گے تو لوگ کہیں گے آج بھی اکڑا ہوا ہے، آج بھی نہیں مان رہا۔ مولا میں نے تو اس لیے خود ہی دوڑ لگا دی ہے کہ جہنم جانا تو ہے ہی، تو فرشتے کیوں جکڑے؟ مولا کا حکم ہے، چلو میں جہنم چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مڑ مڑ کے پیچھے کیا دیکھتا تھا؟ کہتا ہے مولا میں جب دنیا میں تھا نا، میں قرآن کریم تو پڑھا ہوا تھا، اس میں ایک آیت تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یا اللہ میں آج بھی تیری رحمت سے پر امید ہوں، مڑ مڑ کے پیچھے اس لیے دیکھتا تھا، ہو سکتا ہے تیری رحمت ابھی مجھے بلا لے۔ بولو تو صحیح، ہو سکتا ہے مولا تیری رحمت انہیں میں آوازہ دے لے، آجا میرے بندیا آجا، آجا میرے بندیا آجا۔ میں تے مولا اے مڑ مڑ کے ویندہ رہا، پیچھے مڑ مڑ کے ویندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ بھی مان گیا، یہ بھی مان گیا، یہ مانا نہیں جان بھی گیا کہ میری رحمت کے تقاضے کیا ہے۔ فرشتوں ان کا وہ سارا ختم کرو جہنم کا کوٹا، ان کو جنت میں پہنچا دو۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اسی گمان کے قریب ہوتا ہوں جیسا گمان میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ ہمارا مولا ہمیں بخش دے گا، ہمارا گمان یہ ہے ہمارا مولا ہمیں
بولو ہمارا مولا ہمیں، بس بولو نا ہمارا مولا ہمیں بخش دے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا ہی رحیم ہے، وہ بڑا ہی رحیم ہے. پتہ نہیں ابھی تک میں نے 15-16 سالوں میں نے آپ سے یہ بات کی ہے یا نہیں کی. میں آج کرتا ہوں، اگر کی ہے تو کسی کو یاد آ جائے گی، اگر نہیں کی تو سن لے اس کو. ایک بندہ تھا، وہ بڑا سادہ تھا. وہ سادہ بندہ کمرے میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے مولا سے باتیں کر رہے ہیں. آج نہیں ٹائم دیکھنا، آج ٹائم میرا ساتھ، اگلے جمعے سے پھر ٹائم ہی ہوگا. وہ بندہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، سادی باتیں. اور سادہ بندہ تھا. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تو نے میرے اماں اور ابا سے پیسے دیے؟ جب مجھے پیدا کیا میرے والدین سے پیسے لیے تھے کہ اتنے پیسے دو میں تمہیں بیٹا دوں؟ یا اللہ تو نے نہیں نا پیسے دیے میرے امی ابو سے؟ نہیں نا لیے؟ تو خود ہی کہتا ہے مولا نہیں، تو نے کوئی نہیں لیے، تو نے مفت میں مجھے پیدا کیا ہے. سادگی دیکھو اس کی، مجھے تو نے مفت میں پیدا کیا ہے. کہتا ہے مولا جب سے میں دنیا میں آیا ہوں اس زندگی کے سانس تک کبھی تو نے مجھے پیسے لے کر رزق دیا ہے کہ اتنے پیسے دو میں تمہیں رزق دوں، تمہیں کھانے پینے کے لیے دوں؟ مولا مفت دیا ہے. مولا بتا نا، مفت دیا ہے نا؟ تو نے مجھے پیدا کیا مفت میں، مجھے رزق دیا مفت میں. کہتا ہے مولا جیسے تو نے مفت میں مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے مفت میں رزق دیا، میری تیری بارگاہ میں التجا یہ ہے فاغفر لی مجانا، یا اللہ مفت میں مجھے بخش بھی دے، مفت میں مجھے بخش بھی دے. یا اللہ بخشش کے تو نے کو پیسے لینے ہیں مجھ سے، اتنے پیسے دے میں تجھے بخشوں؟ مولا مفت میں بخش. کہتا ہے یا اللہ میں وجہ بتاتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں تو اس سے باتیں کر رہا ہوں، میں تجھے وجہ بتاتا ہوں مولا کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انت مالک، یا اللہ تو تے مالک ہے، تو کو پیسے لینے دے، تو تے مالک ہے. لا تاجرون، تو تاجر نہیں، تو تجارت نہیں کرتا، تو میرا مالک ہے. جنہیں پیدا مینوں مفت کے اندر کیتا ہی، جنہیں رزق مینوں مفت میں دیتا ہی. یا اللہ میری دعائیں میں، میری التجائیں میں، میری درخواستیں میں، میری عرضییں میں، یا اللہ مفت میں جو مینوں معاف بھی کر دے. میں بندہ تیرا، تو مالک ہے میرا، تو مالک ہے، تاجر نہیں. سارے مل کے آنکھو یا اللہ تو مالک ہے، تو تاجر نہیں. یا اللہ تو مالک ہے، تاجر نہیں. یا اللہ سانو معاف فرما دے، سانو مفت میں جی معاف فرما دے. ویلیوں کڑیاں گزر جاندیاں نے لیکن پل نہیں جے دوبارہ لگ دے، یہ ساتاں دوبارہ نہیں جے لگ دیاں. پتہ نہیں اگلا جمعہ الوداع میرے نصیبہ چونا ہے کہ نہیں، تواڈے مقدرہ چونا ہے کہ نہیں، کسے نو کوئی پتہ نہیں. آج کریم رب دی بارگاہ چا سبحا لئیے، آج کریم رب دی بارگاہ چا کر لئیے. آج مینوں بھی بڑا شوق ہے، تانوں بھی بڑا شوق ہے، کھلے گھر، کھلیاں کوٹھیاں، نال پلاٹ کھلا، گرینری ہوئے، سبزہ ہوئے، مختلف فروٹ دے درخت ہون، مختلف پھلارے پودے لگے ہون، بچکار کرسی ڈا کے اسی بیٹھی ہوئیے تے نظارہ کرنے ہوئیے. اللہ دی قدرتہ دا یہ سارا کچھ ساڑھا سارے دا دل کرتا ہے. لیکن بیلیو انہا چیزاں نو سامنے رکھ کے کدی مولا تو غافل نہیں ہوتی، کدی اپنے مولا تو غافل نہیں ہونا. جیڑا دل غفلت دے اندر گزر گیا، جڑیاں کڑیاں غفلت دے اندر گزر گیا، سمجھان والا سانو سمجھا گیا تے سانو دس گیا ہے. آندھا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ
جانی ہے, یہ پلاٹ بھی اتنے رہ جانے نے, ہر شہ دنیا دی اتنے رہ جانی ہے. میں تسی خالی ہاتھ آئے سا اللہ دی بارگاہ چ خالی ہاتھ سا جانا ہے. ایک کو کفن ہے جے نصیب اندر ہویا, یہ بھی سارے نو نہیں لبدا, یہ مقدرہ نہ لبدا ہے. وان سلا کپڑا سفید رنگ دا, یہ مقدرہ نہ نصیب ہوندا ہے. خور کفن بھی تینوں سرنائے کسے پایا پایا نہ پایا, پھر تینوں موٹیاں تے چک لے شامن کے, اوتے تو کسے وچ سٹی آمن کے, پھر گھر آ کے تینوں بھول جا مامو جان, چچا جان, تایا جان, خالہ جی, ممانی صاحبہ, چچی چاہیے, فلانا رشتہ دار تر لگاڑا سی, ورنہ پورا سال ملیا کسے نہ نہیں لگا, اوڑی اوڑی پول بلا جانا سارے. اس واسطے تعلق بنانا ہے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اے دنیا نال پیار نہیں کرنا. پیار کتنا کرنا ہے بولو, اچھی بول کے میں دسو, میں ہوں تک دعوت دیتا رہا تو انہوں پیار کتنا کرنا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کر کے پیار کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. تے رب نو بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے جڑا ہر ویلے اپنے رب نو یاد رکھدا ہے, ہر ویلے اپنے رب نو یاد رکھدا ہے. ایک نیکی دا کام کر لئیے, جمعہ الوداع ہے. یہ نیکی ایسا روزیاں دے پہلے جمعہ کی تھی, اے روزیاں دا آخری جمعہ ہے. میں دعا کرنے لگا تو سا آمین آکھنا, تے چپ کوئی نہ روے, سارے آمین آکھیا ہے. یا رب العالمین سانو سارے اگلے سال پھر صحت نال تندرستی نال ماہ رمضان مبارک دیاں بہاراں نصیب فرمائے. یا اللہ صرف ایک سال نہیں, زندگی میں بار بار اس سعادت بڑی گھڑیاں سان نصیب فرمائے. یا اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت عطا فرمائے, جڑے پریشان نے انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے, جنہاں کو رزق نہیں مولا انہوں نے کھلا رزق عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے. جنہاں کو دیاں نہیں انہوں نے دیاں عطا فرمائے, جنہاں کو پتر نہیں انہوں نے پتر عطا فرمائے. یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے انہوں نے صحب اولاد فرمائے, انہوں نے صحب اولاد فرمائے, انہوں نے صحب اولاد فرمائے. اچھا توڑا تو انہوں نہ نہیں کی پتا میری زندگی رہنی ہے کہ نہیں, تو انہوں نہ نہیں, میں پڑھ دینا میں نے بھول گیا, میں پڑھ دینا کیونکہ میں نے بڑے بھول جان. چودھری شریف صاحب میں اس کو نہیں بھول سکتا کہ وہ 16.5 سال پہنا یہ نہیں پیری میری گڈی دے پیچھے آئے, یہ نہیں میں بھول دے. یہ ایک ہی سن دے ہوندے نے میرے کو, میں وہ سنا دینا, صرف میں تیری میں سرے ہوتے سنا دینا. اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ فرما دینے تو اچھے میرا محبوب نہیں بٹھا, وہ جنوں ویکھ کے جن شرما
کریم کے سارے بندے بیٹھے میرے رب کریم دے بندے میرے رب رحیم دے بندے